ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ترجمہ بھی نہیں لا سکے، تو اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، سورہ حشر کی آیتیں ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مدینہ منورہ کی جو بستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسائی تھی، اس بستی میں دو طرح کے لوگ تھے، بلکہ تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہاں پر پہلے سے بسے ہوئے لوگ جو ایمان لائے، جن کے بارے میں کہا گیا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ جو پہلے سے وہاں پر ایمان کے ساتھ اس گھر کو اپنا مسکن بنائے ہوئے تھے، اس علاقے کو اپنا مسکن بنائے ہوئے تھے، یہ انصار مدینہ تھے۔ اور ان سے پہلے تذکرہ کیا گیا للفقراء المہاجرین، کہ وہ مہاجر لوگ جو کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے۔ اور تیسرا ایک گروہ وہ تھا والذین جاؤوا من بعدہم، کہ اب ان دونوں کے بعد جو مزید اسلام قبول کر کے اس معاشرے میں شامل ہوتے رہیں گے، تو اس طرح سے تین طرح کے لوگ ہو گئے۔ اس اسلامی معاشرے میں تین طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو وہ جو ہجرت کر کے آئے، اور یہ وہ تھے جو کہ اب فقراء کے حکم میں تھے، کیونکہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، اپنا گھر چھوڑ کے آئے تھے، اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے تھے، اپنے مویشی چھوڑ کے آئے تھے، اور اپنی ساری دولت چھوڑ کر آئے تھے۔ ان کے پاس اب کچھ نہیں تھا۔ ان میں سے جو کبھی مالدار تھے وہ بھی اب مالدار نہیں تھے۔ تو یہ سب لوگ وہ تھے جو کہ سب کچھ چھوڑ کر آئے، اور البتہ یہ کس لیے آئے تھے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے، اور اللہ سے جو انہوں نے عہد پورا باندھا تھا اس عہد کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ ایک ایلیمنٹ تھا اس معاشرے کا، ایک عنصر تھا۔ دوسرا اہم عنصر وہ لوگ تھے جو کہ وہاں پہلے سے رہ رہے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان میں داخل ہوئے۔ تو یہ، اور تیسرے وہ لوگ جو کہ اس گروہ کی تشکیل، اس معاشرے کی تشکیل کے بعد اس میں آ کے شامل ہوئے۔ ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے، ان کے اوپر یہ آیتیں روشنی ڈالتی ہیں۔ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بھی تعلیمات ہیں، اعلیٰ تعلیمات، بلند تعلیمات، یہ تمام تعلیمات اس زمانے میں برت کر دکھائی گئی۔ ان کی خصوصیت یہ ہے، قرآن مجید کی اعلیٰ تعلیمات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو برت کر دکھایا گیا اس زمانے میں۔ کوئی تعلیم، بلند تعلیم ایسی نہیں ہے جو برتی نہیں گئی ہو۔ تو ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ٹیسٹڈ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ تعلیم اس کو انسانوں کے اوپر برت کر لوگوں کے سامنے دکھا دیا گیا۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہے کہ یہ ناقابل عمل ہے، یہ کوئی آئیڈیالزم ہے، یہ ایسی بات ہے جو کہ عمل میں نظر نہیں آ سکتی، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی جتنی تعلیمات ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ اور بلند ہیں، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری تعلیمات، اعلیٰ اور بلند تعلیمات، ان کو برت کر اور ان پر عمل کر کے دکھایا گیا ہے۔ اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دکھایا، بلکہ اس وقت کے اسلامی معاشرے نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یعنی آپ یہ کہیں گے یہ تو اللہ کے رسول کی تو عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے، ان کی کو بالکل 100% فالو کون کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس وقت کے تمام، اس وقت کے اسلامی معاشرے میں بھرپور طریقے سے برت کر دکھایا گیا، بھرپور طریقے سے برت کر دکھایا گیا۔ یعنی یہ سمجھا دیا گیا کہ یہ مکمل طور پر پریکٹیکل تعلیمات ہیں،
یہ اتنی اعلیٰ ہے کہ لگتا ہے کہ بہت آئیڈیل ہے، اور واقعی آئیڈیل ہے، لیکن یہ اتنے بڑے پیمانے پر ان کو کر کے دکھایا گیا ہے کہ یہ بالکل پریکٹیکل ہے۔ تو اسی حوالے سے اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو پہلے سے مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں ایمان لانے کے بعد، وہ آنے والوں کو کس طرح سے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اس انسانی تاریخ کا، انسانی سماج کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک علاقے میں لوگ رہ رہے ہیں، ان کا وہاں پر کاروبار ہے، ان کی زمینیں ہیں، ان کے ریسورسز ہیں، ان کے مطلب وہ وہاں کے بینیفٹ سے ان کا تعلق ہے صدیوں پرانا، اور اس کے بعد پھر ایک اور قوم باہر سے آ کے اس میں آ کے بس جائے اور وہ بھی اس میں شامل ہو جائے، اور بلکہ بسا اوقات اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنی مہارتوں کی وجہ سے، ڈیڈیکیشن کی وجہ سے وہ اور آگے بڑھ جائے ان ریسورسز کو استعمال کرنے میں، تو ایک کلیش پیدا ہوتا ہے، ایک تصادم پیدا ہوتا ہے، جو پہلے سے وہاں رہ رہے ہیں اور جو بعد میں اس میں آگے بسے، دونوں کے درمیان۔ اور اس تصادم کو پوری دنیا میں بار بار دیکھا گیا ہے، خونی تصادم کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ ٹکراؤ اور یہ ٹینشن، یہ تناؤ جو ہے یہ بڑھ کر خونی تصادم بن جاتا ہے۔ تو اس ایک مثال کو ذکر کیا گیا کہ یہاں پر کیا ہوا مدینہ منورہ میں، کہ جب مکے کے لوگ آ کے مدینے میں بسے ساتھ میں، تو یہاں کیا صورت پیش آئی؟ فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، یہ لوگ محبت کرتے ہیں اپنے یہاں آ کر بسنے والوں سے، محبت کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے برداشت کر لینا، ایک ہوتا ہے ان کو اپنے اندر جذب کر لینا، یعنی اکوموڈیٹ کر لینا، ٹولریٹ کر لینا، اکوموڈیٹ کر لینا، اور ایک ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ کر ان سے محبت کرنا۔ وہ لوگ جو آ کے آپ کی روٹی میں شامل ہو گئے اور روٹی میں کے شریک بن گئے، بٹوارے مطلب بانٹنے لگے آپ کی روٹی، ان سے آپ محبت کرنے لگے، تو یہ کیا ہے؟ تعلق کی بہت ہی اونچی بلندی ہے کہ نئے آنے والوں سے پرانے کے لوگ جو ہیں وہ ان سے محبت کرنے لگے۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ ٹولریٹ کرنے، اکوموڈیٹ کرنے اور رسپیکٹ کرنے سے اور آگے کی چیز ہے، ان کے حق کو کنسیڈر کرنے، ان سب سے آگے کی چیز ہے محبت کرنا ان سے۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، یہ جو محبت ہے اس کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ یہ محبت اتنی اوپر چلی گئی ہے، اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ اگر مہاجرین کو کچھ اسپیشل دیا جاتا ہے، ان کی غریبی اور ان کی تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے، تو یہ لوگ اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرتے، اس سے بھی آگے بڑھ کر اس کے خلاف، اس کے سلسلے میں اپنے دل میں کوئی ذرا سی بھی کھٹک محسوس نہیں کرتے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کو کیوں مل رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتا، اس پر آپ احتجاج کریں، اپنی شکایت نوٹ کرائیں۔ اور اس سے زیادہ پستی کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جا کے اس میں زبردستی چھینے اپنا حق کہ نہیں اس میں ہمارا حق ہے، آدھا ہمیں آدھا ان کو۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ چھینا جھپٹی نہیں کریں، تشدد کا استعمال نہیں کریں، آپ جو ہے شکایت اپنی درج کرا دیں، احتجاج کریں۔ یہ نارمل سی بات سمجھی جاتی ہے انسانی معاشرے میں، لیکن جو بلندی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے دل میں اس سلسلے میں کوئی کھٹک ہی محسوس نہیں کریں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ شکایت درج نہیں کرائیں، لیکن دل میں کھٹک محسوس کر لیں کہ بھئی دل پر کس کا کنٹرول ہے، تو دل میں تو کھٹک پیدا ہو ہی گئی کہ ان کو کیوں ملا، ہمیں کیوں نہیں ملا۔ اور ایک اس سے بھی اعلیٰ چیز یہ ہے کہ دل میں بھی کوئی کھٹک نہیں آنے دیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ دیکھیں کہ تعلقات کس طرح سے بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں، کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے
ان کو ٹولریٹ کرنے، اکوموڈیٹ کرنے، ان کے حق کو کنسیڈر کرنے اور ان کو رسپیکٹ دینے، اس سے بھی آگے بڑھ کر ان سے محبت کرنا، یہ ایک سفر ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر ان کو کچھ مل رہا ہے اور ہمیں کچھ نہیں ملتا تو اس کے خلاف چھینا جھپٹی کرنے، اس کے خلاف پرامن احتجاج نوٹ کرانے، اس کی شکایت کو اپنے دل میں رکھنے، ان سب سے اوپر جا کر اس مقام پر یہ محبت پہنچتی ہے کہ جہاں پر اپنے دل میں کوئی خلش ہی محسوس نہیں کرتے۔ یہ دل کی صفائی اور محبت کی بلندی اور تعلقات کی اونچائی اس کی معراج ہے کہ اگر یہ چیز اتنے بڑے معاشرے میں مدینے کے برت کر نہیں دکھا دی گئی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ اگر یہ برت کر نہیں دکھائی گئی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے، اتنی اونچی بات پریکٹیکل نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو ہے، یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس کی ایک دوسری تعبیر یہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر ایثار کرتے ہیں، اپنے اوپر ان کو ایثار کرتے ہیں، انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنے اوپر پریفر کرتے ہیں۔ اچھا، اپنے اوپر ایثار کرنے کے بھی مراتب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو ضرورت ہے تو آپ اس کو دے دیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لوگ یہ بھی نہیں کرتے، گھر میں کھانا رکھا ہوا ہے، باسی ہو رہا ہے، پڑوسی کو نہیں دیں گے۔ گھر میں کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے، الماری میں لٹکے ہوئے، ایک سے ایک پوشاکیں، لیکن پڑوسی کو نہیں دیں گے۔ یہ تو میں نے بڑے ارمان سے سلوائی تھی، اور یہ تو فلاں نے گفٹ دیا تھا، اور یہ تو فلاں کا تحفہ ہے، اور یہ تو میں فلاں موقع پر پہنتا ہوں، اور یہ پہننے کا کبھی ارادہ ہے، اس کی بھی باری کبھی آئے گی، کیوں دے دوں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، نہیں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ دے دیں دوسروں کو، اس کو جس کو ضرورت ہے۔ اور ایک یہ ہے جو ایثار کی جو بلندی ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، اس کے باوجود آپ دوسرے کو دے دیں، اور جتنی آپ کی زیادہ شدید ضرورت ہو، جتنی آپ کی زیادہ شدید ضرورت ہو اور جتنی وہ چیز آپ کو زیادہ محبوب ہو، اتنا اس کے باوجود اس کو دینا، یہ ایثار کی بلندیاں ہیں۔ یعنی ایک چیز کی آپ کو تھوڑی سی ضرورت ہے اور آپ نے دوسرے کو دے دی، اپنے بھائی کو، اپنے ساتھی کو، تو یہ ایثار کا ایک درجہ ہے، اونچا درجہ ہے۔ اور ایک یہ کہ بہت زیادہ ضرورت ہے، خصاصہ، اس کے باوجود آپ نے دوسرے کو دیا، یہ ایثار کی اور اونچی بلندی ہے۔ آپ دیکھ رہے تعلقات کی کیسی بلندیاں اس ایک آیت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں دکھائی دے رہی ہیں جی۔ تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کو بہت غور سے سننا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ سفر کیا تھا، تو ہجرت کے یار تھے، ہجرت کے یار ہجرت۔ ہجرت کے سفر میں کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی،
مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی، تو میں ایک جگہ سے ڈھونڈ کر ایک پیالہ دودھ لے کر آیا، اور وہ دودھ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور کہا کہ پی لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو اتنا پیا اتنا پیا اتنا پیا کہ میں سیراب ہو گیا۔ اور کیا آپ نے، مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی، میں دودھ تلاش کر کے لایا، ایک پیالہ دودھ ملا مجھے، میں نے لا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور کہا کہ اسے آپ پی لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنا پیا اتنا پیا اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا، میری پیاس بجھ گئی۔ اپنی پیاس بجھانے کا یہ طریقہ کتنا اعلیٰ طریقہ ہے۔ تو یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنی شدید حاجت کے باوجود اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تعلیم دے رہے تھے، اپنے ساتھیوں کو اسی کی تعلیم دے رہے تھے، اور یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تعلیم کس طرح سے نتیجہ خیز اور مکمل ہو رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تعلیم بھی دے رہے تھے اور امتحان بھی لے رہے تھے، اور یہ جو کیفیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ پیدا ہوتی ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ شح نفس کیا ہے؟ شح کہتے ہیں خود غرضی کو، سیلفشنس، یہ ہے شح، سیلفشنس یہ ہے شح۔ تو کہا گیا کہ جسے اس کی اپنی خود غرضی سے بچا لیا گیا، جسے اس کی اپنی خود غرضی سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، لوگ جو ہیں دوسروں کی خود غرضی سے ڈرتے ہیں۔ اگر میرا پڑوسی خود غرض ہے تو مجھے اس سے ڈرنا چاہیے کہ کب وہ مجھے نقصان پہنچا دے۔ میرا کلاس کا ساتھی خود غرض ہے تو مجھے ڈرنا چاہیے، میرے آفس کا ساتھی خود غرض ہے تو مجھے ڈرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں اور اس کی فکر کرتا ہوں کہ جو لوگ میرے آس پاس رہ رہے ہیں ان کی خود غرضی سے میں کیسے بچوں۔ قرآن مجید ایک دوسرا راستہ دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، دوسروں کی خود غرضیوں سے اتنا مت ڈرو، اتنا بچنے کی کوشش مت کرو، وہ تمہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوسروں کی خود غرضیاں، تمہارے بھائی کی خود غرضی، تمہارے رشتہ دار کی خود غرضی، تمہارے پڑوسی کی خود غرضی، تمہارے ساتھی کی خود غرضی، تمہارے آفس کے اور کلاس کے ساتھی کی، باس کی، ٹیچر کی خود غرضی وغیرہ وغیرہ، یہ خود غرضیاں تم کو زیادہ نقصان نہیں پہنچانے والی۔ تمہیں زیادہ نقصان پہنچانے والی تمہاری اپنی خود غرضی ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اپنی اس خود غرضی سے اگر تم بچا لیے گئے۔ اب اس پر بہت دیر تک سوچتے رہیے کہ اپنی خود غرضی سے میں کیسے بچتا ہوں، اپنی خود غرضی سے میں اپنے آپ کو کیسے بچاتا ہوں، کیونکہ میری سب سے بڑی دشمن میری اپنی خود غرضی ہے۔ یہ خود غرضی جب میرے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو میرے سارے تعلقات لوگوں سے وہ پستی میں چلے جاتے ہیں، نیچے گرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ میں خود غرض ہوں۔ جب میں خود غرض بن جاتا ہوں تو میرے تعلقات پستی میں چلے جاتے ہیں۔ میں پہلے بیٹھ کے کھانا کھانا چاہتا ہوں،
میں آگے سیٹ لینا چاہتا ہوں، میں زیادہ بینیفٹس لینا چاہتا ہوں، میں زیادہ آرام دہ جگہ لینا چاہتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ باہر پروگرام ہو رہا ہے، ایک حصے میں دھوپ آ رہی ہے تو لوگ آئیں گے، پہلے سائے والی جگہ فل ہوگی، بعد میں جو بچے دیر میں آئیں گے وہ آگے دھوپ کی جگہ بیٹھیں گے، کیونکہ مجھے اپنے لیے سائے کی تلاش ہے۔ تو میری خود غرضی میرے تعلقات کو پستی میں لے کے جاتی ہے، نیچے لے کے جاتی ہے، گھٹیا بناتی ہے۔ لیکن اگر میں اپنی خود غرضی سے نکل گیا، آزاد ہو گیا، تو کیا ہوتا ہے کہ میں تعلقات کو پھر جتنی بلندی پہ لے جانا چاہوں لے جاؤں گا، یہاں تک کہ جو خود غرض لوگ ہیں ان سے بھی میں بہت اعلیٰ قسم کے تعلقات قائم کر سکوں گا اگر میں اپنے خود غرضی سے آزاد ہو گیا۔ انسان کی سب سے بڑی غلامی اس کی اپنی خود غرضی کی غلامی ہے، سب سے خطرناک غلامی، جو انسان کو بس نیچے ہی لے کے جاتی ہے۔ اور جس دن آدمی اس قید سے آزاد ہو گیا، اپنی خود غرضی کی قید سے آزاد ہو گیا، اس دن وہ واقعی آزاد ہوتا ہے، کیونکہ وہ آدمی جس کے اندر خود غرضی نہیں ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی تعلقات کی دنیا میں وہ محیر العقول قسم کے اور چونکا دینے والے نمونے پیش کر سکتا ہے اگر اس کے اندر خود غرضی نہیں۔ آپ نے کتنے واقعات تاریخ میں پڑھے ہیں، اس مہمان کا واقعہ بھی پڑھا ہے، نہیں اس میزبان کا واقعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے گھر لے کر گیا، اور گھر میں جو ہے صرف ایک ہی آدمی کا کھانا تھا، انتظار کر رہے تھے بچے کہ ابو آئیں گے اور ہم سب لوگ مل کے اسی میں سے تھوڑا تھوڑا سب لوگ کھا لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی بیوی نے جو ہے وہ بچوں کو بہلا کے سلا دیا، اور اس کے بعد پھر چراغ کھل کر دیا، چراغ بجھا کر اس کے بعد پھر وہ دونوں کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہے، اور مہمان نے پورا کھانا کھا لیا اور سیر ہو گیا۔ اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی پیاری سی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موٹیویشن ہوتا تھا نا، اتنا پیارا ہوتا تھا۔ فرمایا کہ کل اندھیرے میں جو تم کچھ کر رہے تھے نا، اندھیرے میں جو سب کچھ کر رہے تھے، اندھیرے میں ہونے والی ان حرکتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ تمہاری اندھیرے کی حرکتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اندھیرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یعنی مہمان دیکھ نہیں رہا ہے، تو مہمان نے تو نہیں دیکھا، ساتھی کے ساتھ کھانا کھا لیا یہ سوچ کر کہ میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں بھی چیزیں اس کو، اندھیرا اجالا سب اس کے لیے برابر ہے، تو وہ ہنس رہا تھا کہ دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ حضرات، جب آپ اس راستے پر نکل جاتے ہیں، خود غرضی سے، اپنی خود غرضی سے آزاد ہو جاتے ہیں، ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، دوسروں کے اوپر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں اپنی ضرورتوں کے مقابلے میں، تو پھر کیا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس مقام کے نیچے پھر بے شمار چیزیں آتی ہیں۔ یعنی یہ وہ مقام ہے ایثار کا، ضرورت کے باوجود ایثار کرنے کا، کہ پھر اس کے نیچے بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ اس کے اندر کی بہت ساری چیزوں کو کرتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو ضرورت پر دیکھ کر اس کی مدد کرنا، تو اور مدد کرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں، کہ اس کی مدد کر دینا کہ وہ چیز کو حاصل کر لے جس کو چاہتا ہے، اس کو اپنی چیز میں شریک کر لینا،
اور پھر یہ ہے کہ اسی کو اپنی پوری چیز دے دینا. یہ سارے نمونے ہم کو معاشرے میں ملتے ہیں، اسلامی معاشرے میں مدینہ منورہ کے، کہ ایک بھائی نے اپنے مہاجر بھائی کو بازار کا راستہ بتایا، وہاں کی ساری چیزیں بتائیں، وہاں جا کے تعارف کرایا، ان کا اچھا تعارف. شروع میں ایک گڈ امیج چاہیے ہوتی ہے نا ایک تاجر کو، انہوں نے جا کے وہ سب کچھ کیا. شریک کرنے کی مثال یہ ہے کہ اس نے تو کہا کہ آپ آدھا گھر لے لیجئے، آدھے مویشی لے لیجئے، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں وہ لے لیجئے. اور اس کی بھی مثال ہے کہ سب کچھ دے دیا کہ سب کچھ آپ لے لیجئے، میں اپنا انتظام کر لوں گا. لیکن ظاہر کی وہ لوگ بھی غیور قسم کے تھے، انہوں نے اس کو گوارا نہیں کیا. اور یہ کیا کہ نہیں، اسی میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ اگر اپنے ساتھی کو کامیاب بنانے کے لیے اس کی مدد کرنا، اگر ساتھی کامیاب ہو جائے تو سچے دل سے اس پر خوش ہونا. اگر آپ کے ساتھی کو آپ کی طرف سے نہیں کہیں اور سے کچھ مل جائے تو آپ سچے دل سے خوش ہو جائیں گے، کیونکہ آپ تو اس سے اور اونچے مقام پر ہیں نا، یعنی ایثار کے مقام پر ہیں. تو آپ تو اپنی چیز اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، تو کہیں اور سے اس کو ملے تب تو آپ ضرور خوش ہوں گے. اگر کسی کو کچھ زیادہ کہیں سے مل گیا تو اس پر آپ حسد نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے دل میں تو ایثار کا جذبہ ہے، تو حسد کہاں سے آئے گا. آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا ساتھی غلطی کرے، یہ ہے کہ آپ اس سے جیت جائیں. ساتھی سے جیت جانے کی، کسی چیز میں ساتھی سے جیت جانے، ساتھی کو ہرا دینا، اس کی خواہش پیدا نہیں ہوگی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرا کسی سے ڈیبیٹ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، تو ہمیشہ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو حق بات ہے، صحیح بات، وہ میری زبان سے نکلنے کے بجائے اس کی زبان سے نکل جائے اور میں مان لوں، وہ جیت جائے اور میں بھی مان لوں، اور دونوں مل کر جو ہے وہ حق کو حاصل کر لیں، صحیح بات دونوں کو مل جائے. اگر میں جیت جاؤں گا، وہ ہارے گا، تو ہو سکتا ہے وہ بات نہیں مانے. لیکن اگر اس کو صحیح بات اس کی زبان پر آ جائے اور وہ بات صحیح بات کہہ دے اور میں مان لوں، تو وہ جیت گیا ڈیبیٹ میں. لیکن میرا کام بن گیا، کام یہ بن گیا کہ دونوں کو صحیح بات دونوں کے حصے میں آ گئی. تو یہ بھی اسی جذبہ ایثار کے نتیجے میں ہی جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی کو تنگحالی میں دیکھنا، پریشانی میں دیکھنا، غلط راستے پہ جاتے ہوئے دیکھنا، تو اتنا پریشان ہو جانا کہ لگے کہ یہ تنگ دستی اور یہ تنگحالی، یہ پریشانی مجھ کو لائق ہو گئی ہے. اسی طرح سے اپنے ساتھیوں کی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی خدمات کو اور ان کی عظمتوں کو، ان کی خوبیوں کا کھل کر اعتراف کرنا. آپ غور کریں گے ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں عام طور سے کسی نہ کسی کی برائی ہوتی ہے. انسانوں کی مجلسوں میں عام طور سے کسی نہ کسی کی برائی ہوتی ہے، کیونکہ جب دو لوگ بیٹھ کر ایک تیسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں کو ایک تسکین سی مل رہی ہوتی ہے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دو لوگ بیٹھے ہوں اور ایک تیسرے کی خوبیاں بیان کر رہے ہوں، کیونکہ تیسرے کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے اور تیسرے کی خوبیوں کو سننے کے لیے، بیان کرنے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی دل میں کشادگی ضروری ہوتی ہے. اور اگر ایثار کا جذبہ نہیں ہوتے، کشادگی پیدا نہیں ہوتی. تو اس لیے ایسی مجلسیں بہت کم ہوتی ہیں جس میں کہ دوسروں کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ نہ سننے والے کو اچھا لگتا ہے نہ بولنے والے کو اچھا لگتا ہے. تو اس ایک آیت کے اندر ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن کو آپ مزید ڈسکور کر سکتے ہیں. میں نے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھے جو کہ میں نے سوچے اور میرے سامنے آئے، اور آپ سوچیں گے اسی ایک آیت پر تو اور پہلو آپ کے سامنے آئیں گے کہ تعلقات کی یہ جو بلندی ہے، اس بلندی پر پہنچنے کے بعد کتنے کام آدمی کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور کتنے کام دوسروں کے لیے بہت ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں. لیکن اس آدمی کے لیے جو اس بلندی پر پہنچ گیا بہت ہی کامن اور بہت ہی عام سے ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت عام سی بات ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں.
وقت ختم ہو گیا. ایثار کے سلسلے میں جو واقعات ہیں وہ سب آپ تاریخ میں پڑھیں، غیر معمولی واقعات ہیں. اور اللہ رب العزت ہم کو توفیق دے کہ ہمارے اندر بھی، ہمارے آپس میں بھی تعلقات کی وہ بلندیاں پیدا ہو جائیں اور ہم سب مل کر اپنی اپنی خود غرضیوں سے آزاد ہو کر ایثار کی اس بلندی پر پہنچیں کہ جہاں پر اپنی ضرورت سے زیادہ اہم اپنے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے آرام سے زیادہ اہم ساتھی کا آرام ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.